بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطبات جمعہ میں بیان فرمودہ بعض تاریخی مقامات کا جغرافیائی تعارف۔ از شہود آصف، استاذ جامعہ احمدیہ گانا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 30 دسمبر 2023۔ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 8 دسمبر 2023 میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے مدینہ سے کوچ کرنے اور احد پہنچنے تک کے حالات کا ذکر فرمایا۔ خطبے میں مذکور مقامات کا مختصر جغرافیائی تعارف پیش خدمت ہے۔ سنیہ مسجد نبوی سے شمال کی جانب ایک گھاٹی تھی۔ مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ جگہ مدینہ سے باہر تھی۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لشکر کو رخصت کرنے جاتے تو اس مقام تک چل کر آتے، اسی لیے اس کو سنیۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلامی لشکر کو لے کر مسجد نبوی سے احد کی جانب روانہ ہوئے، شہری آبادی تھے سنیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہود کے لشکر کو پایا جو کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے حلیف تھے اور مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں شامل ہونے کو آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین اور یہود سے مدد لینے سے انکار کرتے ہوئے ان کو واپس بھیج دیا۔ زیادہ تر محققین کے مطابق سنیہ 2 مقام ہیں۔ ایک مقام قباء کے قریب ہے جہاں ہجرت مدینہ کے وقت انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ اس مقام کو بھی سنیۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ دوسرا سنیہ مسجد نبوی کے شمال کی طرف ہے جس کا اوپر ذکر آیا ہے۔ شیخان یا شیخین۔ مدینہ منورہ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کے ساتھ شیخین مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ بعض کتب میں لفظ شیخان بھی استعمال ہوا ہے۔ سیرت الحلبیہ کے مطابق یہ 2 پہاڑ تھے۔ دیگر روایات کے مطابق مدینہ کی شہری حدود سے باہر یہ 2 پرانے قلعے تھے جن کو اتم یا اتام الشیخین بھی کہا جاتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ جگہ مدینہ کی شہری آبادی سے 1.5 کلومیٹر اور مسجد نبوی سے شمال کی جانب تھی۔ ان آتام کے مشرق میں بنی عبدالاشہل اور بنی نبیت کے گھر تھے۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا، کم سن صحابہ کو واپس مدینہ بھجوا دیا اور یہیں رات قیام فرمایا۔ شوط۔ شیخان سے نماز فجر سے قبل کوچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوط مقام تک پہنچے۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا کی۔ بعض کتب سیرت میں اس کا نام اشواط بھی بیان ہوا ہے۔ یہ مقام وادی کنات اور مدینہ کے درمیان تھا۔ معجم البلدان کے مطابق شوط مدینہ کے ایک باغ کا نام تھا۔ صحیح بخاری کی روایت جس میں جونیہ خاتون کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ گھر سے نکلے اور چلتے چلتے شوط باغ تک پہنچ گئے۔ ممکن ہے کہ یہ ایک ہی مقام ہو، واللہ اعلم۔ حرہ بنو حارثہ۔ مدینہ منورہ کے مشرقی جانب حرہ واقع تھا۔ اس حرہ کے شمالی حصے میں قبیلہ بنو حارثہ قیام پذیر تھے۔ بنو حارثہ کی مناسبت سے اس جگہ کو حرہ بنو حارثہ کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ مقام مدینہ کی آبادی سے باہر تھا۔ ان کے جنوب مشرق میں قبیلہ بنو عبدالاشہل رہتے تھے۔ بنو حارثہ کے مکانات کے معاً بعد وادی کنا ہے جس کے دوسری طرف احد پہاڑ ہے۔ یہ مقام حرم میں شامل ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو حارثہ کے مقام کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے بنو حارثہ، تم لوگ حرم سے باہر ہو۔ پھر دوبارہ ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ نہیں اے بنو حارثہ، تم حرم میں شامل ہو۔ حرم مدینہ کی حدود شمالاً جنوباً جبل عیر سے جبل ثور تک ہے اور شرقاً غرباً حرہ واقم سے حرہ وبرہ تک ہے۔ موجودہ نقشے میں بنی حارثہ کی جگہ مسجد نبوی سے شمال مشرق میں تقریباً
4 کلومیٹر کے فاصلے پر احد پہاڑ سے معاً پہلے ہے۔